أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں کی۔ کل آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنا اور ان کی پکار اور مشکل کو سنا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ اپنی تفسیر کے اندر یونس علیہ السلام کے قصوں کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام ملک عراق کے صوبہ موصل ہے اور اس کے ایک شہر ہے جس کا نام نینوا تھا، اور اس کی آبادی 1,20,000 کے قریب تھی۔ اللہ نے انہیں وہاں پر مبعوث فرمایا، ان کی واعظ و نصیحت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پر شادی کی۔ اللہ نے ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک بیٹی کی عمر 8 سال تھی اور ایک بیٹی کی عمر 11 سال تھی۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے احکامات سناتے رہے، لیکن قوم کے کسی بندے کے اوپر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا، ٹس سے مس نہ ہوئے۔ 1,20,000 بندوں میں سے ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہوا۔ اللہ کی طرف سے دھمکی آئی کہ مان لو، اگر نہیں مانو گے تو میرا عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک دن واعظ و نصیحت کر رہے تھے، لوگوں کو کہا اگر مان لو گے تو بچ جاؤ گے، وگرنہ اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا حضرت پھر یہ بھی تو بتائے نا کہ عذاب کب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا 3 دنوں کے اندر آئے گا یا 40 دنوں کے اندر آئے گا۔ اب اللہ کی طرف سے یہ تحدید نہیں تھی، اللہ نے تذکرہ نہیں کیا تھا 3 دنوں میں آئے گا یا 40 دنوں میں آئے گا۔ حضرت یونس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ اب جب وقت پورا ہونے لگا، یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو میں یہاں پہ کیوں ٹھہروں جی، خود بھی تھے اور ساتھ میں بیوی بھی، 2 بچے بھی تھے، ان کو لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ راستے کے اندر ڈاکوؤں کے ساتھ قافلے والے ملے۔ ڈاکو آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ اس بیوی کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے۔ تو انہوں نے نہ مانی، چونکہ تعداد میں زیادہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو چھین کر وہ لے گئے۔ تھوڑا آگے چلے، ایک نہر آ رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کنارے پہ بٹھایا اور ایک کو کندھے پہ اٹھایا تاکہ اس کو نہر پار کروائی جائے۔ درمیان میں پہنچے، پانی کا بہاؤ تیز تھا تو وہ بچہ کندھے سے پھسلا، نیچے گرا اور پانی کے اندر بہ گیا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا، جو بچہ کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا بھیڑیے نے اسے اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، نہ پانی والا بچہ بچ سکا نہ بھیڑیے والا بچہ بچ سکا۔ اب پریشان تھے، وہاں سے چلتے رہے، آگے گئے، دریائے دجلہ تھا یا دریائے فرات تھا۔ علامہ آلوسی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دریائے فرات تھا۔ وہاں پر گئے، دیکھا ایک کشتی ہے جی، لوگ اس میں آ رہے ہیں، سوار ہو رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی بیچ میں سوار ہوئے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں۔ اب وہاں پر سوار ہوئے، کشتی چل پڑی، تھوڑا آگے گئی تو کشتی ڈما ڈول ہونے لگ گئی، ڈوبنے لگ گئی۔ ملاحوں نے کہا دیکھو ہمارے باپ دادے پردادے یہ کام کرتے آئے ہیں اور ہماری کشتی تب ڈوبتی ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ جاتا ہے، تو بتاؤ آپ میں سے کون بندہ ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گئے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ جب دیکھا نا جی اللہ کا پیغمبر ہو اور خوبصورت اور حسن اس کے چہرے سے ٹپکتا ہو، کہنے لگے آپ نہیں ہو سکتے ہو، آپ غلام کدھر ہو سکتے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نافرمانی کدھر کر سکتے ہو، آپ کے چہرے انور سے بھی پتہ چلتا ہے۔ قرہ ڈالا گیا، قرہ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ایک مرتبہ ڈالا، دوسری مرتبہ بھی
تذکرہ آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ ماری کشتی سے نیچے، اللہ کا حکم ہوا مچھلی کو اس کو لقمہ بنا لو جی، کھانا نہیں ہے، یہ میری امانت ہے، آپ کا پیٹ اس کے لیے جیل بن جائے گا، لہٰذا اس کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اب آتا ہے کہ 3 دن رہے، 10 دن رہے یا 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا جی، کیا دعا مانگی؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، مولا تیرے سوا کوئی مجھے ان مشکلوں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، ان اندھیروں کے اندر سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس سمندر کی تہوں سے بچانے والا مجھے کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، تو پاک ذات ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی اجتہادی کہ اللہ کا حکم نہیں تھا، یونس علیہ السلام بغیر حکم کے اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور آپ نے کئی بار سنے جو بندہ جتنا محبوب ہوتا ہے نا جی، جتنا قریب تر ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی غلطی بھی بندے کو بڑی لگتی ہے، اور پیغمبروں کی چھوٹی سی بھی خطا جو ہوتی ہے نا، اجتہادی بھی ہونا، تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہوتی ہے۔ اب چونکہ نافرمانی ہو گئی تھی تو وہاں پر دعا مانگی، اللہ رب العزت نے دعاؤں کو سنا جی۔ قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، کئی اندھیرے تھے جی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اور سمندر کی تہوں کا اندھیرا تھا، اور رات کی تاریکی کا اندھیرا تھا۔ حضرت یونس نے بھی اگر پکارا تھا، کس کو پکارا جی؟ صرف اللہ کو پکارا، کیونکہ یونس کو بھی پتا تھا ان مشکلوں کے اندر سے مجھے بچانے والی ذات اور کوئی نہیں، اللہ کا حکم ہوا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میرا یونس اگر وہاں پر یہ تسبیح نہ پڑھتا نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن یہ کہتا ہے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہے۔ لیکن کتنی بڑی سخت دھمکی ہے جی اللہ کی طرف سے۔ خیر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر لا کر پھینکا، تو چونکہ جسم لاغر ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا، اللہ نے وہاں پر کدو کی بیل لگائی جو وہاں پر سایہ کر کے اس کے اوپر رہتی تھی۔ ایک ہرنی آتی جو حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور چلی جاتی، جسم کے اندر طاقت آئی، یونس علیہ السلام چل پڑے۔ آگے گئے، دیکھا کہ وہی قافلہ ہے جی، وہی ڈاکو ہے جی، کہ بھئی میری بیوی آپ کے پاس تھی، انہوں نے کہا جی آپ کی امانت ہمارے پاس تھی، ہم آپ کو لوٹانے آئے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، آپ کا امتحان تھا، آپ بغیر اجازت کے اللہ کے حکم سے اس بستی سے نکل آئے تھے، اللہ نے ہمیں بھیجا تھا کہ یونس سے اس کی بیوی لے لو، بیوی واپس کر دی۔ آگے گئے تو ایک مچھیاں پکڑنے والا مچھیارا تھا، ان کے پاس ایک بچہ تھا، پوچھا گیا کہاں سے لایا؟ کہا کہ دریا کے اندر سے بہہ کر آ رہا تھا، ہم نے پکڑا۔ کہا یہ بچہ میرا ہے جی، یہاں سے ہی بچہ مل گیا۔ کہا میرا ایک اور بچہ بھی تھا جو مجھ سے گم ہو گیا تھا۔ کہا کہ بھئی فلاں بستی کے اندر جاؤ، وہاں پر ان لوگوں نے بھیڑیے سے ایک بچہ چھینا تھا اور اس کا ہم شکل تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کا کوئی وارث مل جائے تو ہمیں بتانا، آپ وہاں پر جاؤ۔ وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام گئے تو دوسرا بچہ بھی مل گیا۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ ادھر یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ادھر قوم کے لوگوں نے جب دیکھا نا جی اللہ کا پیغمبر ہم سے روٹ کر ناراض ہو کر چلا گیا، اور اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، عذاب آنا شروع ہو گیا۔ اب پوری جو قوم تھی نا جی، وہ بھی اپنے بچوں کو بھی اور اپنے جانوروں کو بھی ایک کھلے میدان کے اندر لے کر گئے جی۔ چھوٹے بچوں کو ماؤں نے خود سے جدا کر دیا، وہ بچے رونے لگ گئے، بدکنے لگ گئے جی، رونے لگ گئے دودھ کی خاطر۔ اسی طرح جانوروں کے جو بچے تھے ان کو علیحدہ کر دیا، ادھر جانوروں کے بچوں کی ٹاں ٹاں کی آوازیں، ادھر انسانوں کے بچوں کی رونے کی آوازیں، اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو سنا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور جب عذاب اللہ کا ٹلا فوراً وہاں سے واپس ہوئے اور اٹھنے لگے۔ یونس علیہ السلام کو راستے میں یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، استقبال کیا، توبہ استغفار کی اور ان کے ساتھ رہتے رہے۔ یہ وہ واحد قوم تھی جس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور آ کر ٹل گیا، واپس ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی قوم دنیا میں نہیں آئی جس کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا اور پھر ان کے اوپر نہ برسا ہو، ایسا بہت کم ہوا ہے سوائے یونس علیہ السلام کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَنُّونِ، اور مچھلی والا، اذ ذہب، جب چلا گیا، مغاضباً، غصہ ہوتے ہوئے، ناراض ہوتے ہوئے اپنی قوم کے اوپر،
فظن اس نے گمان کیا کہ اللہ نقدر علیہ یہ کہ ہم قادر نہیں ہیں اس کے اوپر، ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ حضرت یونس نے یہ خیال کیا کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو پکڑا، فنادا فی الظلمات، اس نے پکارا اندھیروں کے اندر، کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک، مولا تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، تیرے سوا مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا مگر انت تو ہی ہے، سبحانک تو پاک ہے ہر عیب سے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوت المکروب دعوت الظنون، فرمایا پریشان حال بندہ، جس بندے کو پریشانی لائق ہو نا جی، تو وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام والی دعا مانگا کرے نا، جو دعا انہوں نے مانگی تھی، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ شرط کیا ہے جی؟ اخلاص ہو جی، جتنا آپ کے اندر اخلاص ہوگا اتنی بار اگر پڑھو گے اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کے پڑھنے کے اندر حد درجے کا اخلاص ہے، ایک مرتبہ پڑھتے ہو تو آپ کا کام ہو جائے گا جی۔ کسی بزرگ نے یہ والی آیت پڑھی نا جی 1.25 مرتبہ، تو اب لوگوں کے اندر رواج پڑ گیا جی 1.25 مرتبہ پڑھیں گے تو کام ہوگا، وغیرہ نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا جی؟ پھر کھجوریں جمع کرتے ہیں، ان کی گٹلیاں جمع کرتے ہیں، کوئی تسبیحیں جمع کرتے ہیں، کوئی وہ ریٹھے دانے جمع کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی پڑھا ہے جی ترجمہ زمانے میں، پتہ طالب علم کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تقریباً 500 دانہ ایک ہی مرتبہ پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا جی۔ ہاں آپ کی کوئی مشکل پھنسی ہو جی، حاجت پھنسی ہو، اور اللہ سے مانگو اور اخلاص کے ساتھ مانگو۔ کیسے مانگو؟ مفسرین اور محدثین یہ بھی کہتے ہیں جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کر مانگتا ہے نا، ماں مجھے 10 روپے دے، میں نے دکان سے یہ چیز خریدنی ہے، اور اتنا روتا ہے، اتنا چیختا چلاتا ہے، ماں مجبور ہو کر اس کو دیتی ہے۔ اور اللہ سے پھر ایسے مانگو، گڑ گڑا کر مانگو تاکہ اللہ تم پر ترس کھائے اور تم کو دے دے، ٹھیک ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پڑھنے کے اندر ایک مرتبہ اخلاص آ گیا نا جی تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر اخلاص نہیں ہے نا 1.25 مرتبہ نہیں، کئی کروڑ ارب خرب مرتبہ پڑھو نا جی تو آپ کی دعا قبول ہو نہیں ہوگی۔ فاستجبنا له، پس ہم نے قبول کیا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو، ونجیناہ، اور ہم نے نجات دی اس کو، من الغم، غم سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔